بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج مجھ سے کسی ساتھی نے پوچھا کہ کیا اسلام کے اندر اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر جائز نہیں ہے تو پھر ترک سے آئے ہوئے مہمان ڈاکٹر مالا علی نے کیوں اونٹ کا پیشاب پیا، جس کی تفصیل جو ہے ویڈیو کے اندر بھی موجود ہے، میں آپ حضرات کو دکھاؤں گا۔ سامعین اکرام، آپ حضرات دیکھ رہے ہو کہ یہ شخص جو ہے ڈاکٹر مالا علی جو ہے یہ اونٹ کا پیشاب لیتا ہے اور اس کو دودھ کے اندر شامل کرتا ہے، پھر بعد میں جو ہے لوگوں کو دکھاتا ہے، آخر میں پیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ کل پرسوں جو ہے اپلوڈ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا، اور سوشل میڈیا پر بھی یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ ایک ویڈیو بناؤں اور آپ حضرات کو سمجھاؤں کہ کیا اسلام کے اندر اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قبیلہ عرینین کے لوگ مدینہ منورہ میں آئے تھے، اور ان حضرات کے پیٹ میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہوئی، جس کے علاج کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب اور دودھ پلاؤ۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے ایسا کیا، اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ صحت یاب ہو گئے۔ اب یہ واقعہ جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے علماء کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا کہ کیا اونٹ کا دودھ پینا اور اس کا پیشاب پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ دودھ کے اندر تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ اونٹ کا دودھ پینا جائز ہے یا نہیں ہے، وہ تو جائز ہے، لیکن اونٹ کے پیشاب پینے کے بارے میں اور اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس واقعے کی وجہ سے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور دوسرے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا ناجائز ہے اور یہ ناپاک ہے۔ اب امام صاحب اور دوسرے بعض فقہا پیشاب کو ناپاک اور ناجائز اس لیے قرار دیتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، یعنی پیشاب پینے سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر قسم کی پیشاب سے بچنا چاہیے، چاہے وہ اونٹ کا پیشاب ہو یا کسی دوسرے جانور کا پیشاب ہو۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم پیشاب پینے کی ممانعت فرمائی ہے۔ تو قبیلہ عرین کی جو حدیث ہے وہ ایک جزوی واقعہ ہے، وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ ان کے واقعے کے بعد کسی صحابی نے بھی اونٹ کا پیشاب نہیں پیا، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جائز ہوتا تو کم از کم ایک صحابی سے بھی یہ ثابت ہوتا کہ اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے، یا یہ ثابت ہوتا کہ ان میں سے کسی نے پیا ہو۔ اور قبیلہ عرینین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا پیشاب پینے کی اجازت اس لیے دی کیونکہ ان لوگوں کا علاج کسی دوسری دوا سے نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہو تو جان بچانے کے لیے حرام چیز کو بھی کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی انسان کی جو جان ہے وہ اس کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ڈاکٹر کسی شخص کو ناجائز دوا سے استعمال کرنے کی اجازت دے دے کہ اس کے ذریعے آپ کی جان بچ سکتی ہے، تو اب اس دوا کا پینا جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جان بچانے کے لیے کسی بھی حرام چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ اونٹ کا پیشاب ہو یا کسی دوسرے جانور کا پیشاب ہو یا کوئی اور حرام چیز ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر نے اس کی اجازت دی ہو اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کام کر رہا ہو۔